صدقہ۔ سعید اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ اپنے جگری دوست حمید سے ملنے گیا۔ اس رات حمید کینسر کے مرض میں مبتلا اپنی بیٹی پر خرچ ہونے والے بیش بہا اخراجات کے بارے میں بتا رہا تھا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ انشورنس والے صرف 30% اخراجات ادا کر رہے ہیں۔ سعید کے دوستوں میں سے ایک نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، میری بیوی کے آپریشن پر بھی انشورنس والوں نے صرف 15% ہی ادا کیا۔ انشورنس کے بارے میں گفتگو طول پکڑنے لگی۔ مجید، جس کی حال ہی میں سامان سے بھری ہوئی گاڑی چوری ہو گئی تھی، کہنے لگا، انشورنس والے میرا نقصان پورا کرنے سے دامن بچا رہے ہیں اور ہر مرتبہ ایک بہانہ بنا لیتے ہیں۔ امیر، جو کہ امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، کہہ رہا تھا، کیٹرینا شہر میں طوفان کے بعد انشورنس والوں نے جو اپنی شرائط میں راہ فرار چھپا رکھے تھے، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، لوگوں کا مال و اسباب سیلاب سے تباہ ہوا ہے، لہذا طوفان کی وجہ سے نہیں، اور یوں نقصان پورا کرنے کی ذمہ داری سے فرار کر گئے۔ اس رات کے بعد سعید سوچ رہا تھا کہ یہ انشورنس والے جو شور مچاتے ہیں کہ ہم ہر مصیبت اور پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیوں ہمارے نقصانات کو پورا نہیں کرتے؟ انشورنس والے نہیں کر سکتے یا نہیں چاہتے؟ لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ تھی، سعید سوچ رہا تھا کہ آخر یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس سوال کا جواب واضح طور پر دے دیا ہے۔ نظام خلقت نے مصیبتوں کے آنے کی ایک وجہ انسانوں کی آزمائش ہے۔ پروردگار خوف، بھوک یا مال و جان میں نقصان یا انسانی محصولات میں کمی کے ساتھ ان کی آزمائش کرتا ہے، بالکل ایک استاد کی طرح جو کسی طالب علم کی تعلیمی معیار کو بڑھانے کی خاطر اس سے امتحان لیتا ہے۔ لیکن الہی آزمائش انسان کی جان سے ہٹ کر انسان کے کمال کے لیے راہ ہموار کرتی ہے۔ مصیبت اور سختی نہ صرف انسان کے لیے صبر و استقامت میں مضبوطی لاتی ہے، بلکہ اسے بڑھاتی اور سنوارتی ہے۔ دوسری طرف پروردگار نے جہاں انسان کے لیے مصیبت کو آزمائش بنایا ہے، وہاں صدقے کو بھی ایک بہترین راہ حل کے طور پر انسان کے سامنے رکھا ہے۔ جب ہم صدقے کے موضوع کو آیات و روایت میں دیکھتے ہیں تو بہت اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ یہ کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو گیا تو وہ صدقہ دے۔ صدقہ تکلیفوں اور بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، وہ کام جس کے بارے میں انشورنس والے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ کا اخراجات ادا کریں گے۔ صدقہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یعنی تباہی کے فیصلے کو پلٹا دیتا ہے، جس کے متعلق آگ و زلزلے سے بچاؤ کے انشورنس والے کہتے ہیں کہ وہ ہونے والے نقصانات میں سے کچھ کا ازالہ کریں گے۔ صدقہ زندگی کو بڑھاتا ہے اور 70 خطرناک موتوں سے انسان کو محفوظ کرتا ہے، ایسا کام جس کے بارے میں زندگی کا انشورنس کرنے والوں نے آج تک ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اسلام کی مثالی معیشت میں صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور صدقہ ایک مؤثر نظام کی صورت میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ جب صدقہ معاشرے میں رائج ہو جائے گا تو پروردگار عالم بہت سی مصیبتوں کو معاشرے سے دور کر دے گا، اور صدقے کا ادارہ لوگوں کے توسط سے جمع کیے گئے عطیات کے ساتھ نہ صرف رونما ہونے والے حادثات اور نقصانات کا ازالہ کر سکتا ہے، بلکہ اس سے بچ جانے والی رقم کو معاشرے کی ترقی، غربت کے خاتمے اور لوگوں کی زندگی کو خوشحال بنانے میں خرچ کر سکتا ہے۔ فرض کریں ہمارے ملک کی آبادی میں سے صرف آدھے لوگ اگر صرف 50 روپے ہر روز صدقہ دیں تو سال کے بعد جمع ہونے والی رقم تقریباً 60 کھرب۔ اس خطیر رقم کے ساتھ 200 بیڈ والے 300 ہسپتال بنائے جا سکتے ہیں، اور اگر ایک سال پھر اتنا ہی صدقہ دیا جائے تو 20,000 ماہر ڈاکٹروں کو 5 سال کے لیے انہی ہسپتالوں میں تعینات کیا جا سکتا ہے۔ صدقے کی بنیاد پر قائم ہونے والے ادارے کا یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، ایسا ادارہ جس میں سود اور منافع کا کوئی تصور نہیں، جبکہ انشورنس جس کا اصل کام نقصانات کا ازالہ کرنا ہے، وہ اپنے کام کو صحیح طرح سے انجام نہیں دیتا، کیونکہ اس کا مقصد منافع کمانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی زیادہ منافع کمانے والی پہلی 8 صنعتوں میں انشورنس کا 5واں نمبر ہے۔ صدقاتی نظام کے پاس بابرکت اور مؤثر ذرائع موجود ہیں کہ جن میں لوگ خدا کی عبادت کرتے ہوئے خدا کی خوشنودی کی خاطر رقم دیتے ہیں، اور ان کا اعتقاد ہے اس سے پہلے کہ یہ مال کسی یتیم یا فقیر کے ہاتھوں میں جائے، خدا کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اس حساب کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ وہ تمام مشکلات جن کے بارے میں اس رات سعید کے دوست بات کر رہے تھے، صدقے کی وجہ سے یا رونما ہی نہیں ہوتی، یا صدقاتی نظام آسانی کے ساتھ ان کا ازالہ کر دیتا ہے۔